دولوردی قادری تے اہل تشیع کسے نے نہیں بیٹھا رہنا، سب قبروں میں جائیں گے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے قادی بلے بلے، اج مٹی تے اتے بندے آ، کل مٹی دے تھلے زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے۔ قربان جاؤں، جتنا رشک مجھے اس حدیث کو پڑھ کے اس باپ پہ آتا ہے، بھلے یہودی تھا، پتہ کی کہنے لگا، اتے ابو القاسم بیٹے زندگی موت دا پتہ نہیں، اپنے پیو ال نہ ویخ۔ قاسم کے ابو کی مان یہ روز روز کسی کے گھر نہیں آتے۔ باپ یہودی ہے مگر کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کی مان۔ اسی مسلمان ہو کے بھی کہنے ہیں نہیں، اپنے مولوی دی منی حضور دی آوے تو سائڈ تے کر دیں۔ سنت کی قدر، پیمبر کی قدر اور حیا ہے فابیہا، نہیں تو پھر وہ یہودی چنگا جنہیں کہہ دیتا سی پتر حضور دی من، بچے نے کلمہ پڑھیا، آقا نے کیا کفن دفن دا اہتمام کرو، مسلمان مریا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور آ گئے تے اسی مننیاں پھر بھی اپنیاں نے۔ غصہ نہ کرے آجے، میں اپنے نانکیاں دادکیاں جے جنگ ویکھ کے نکلے ہوں تو میں نے 1.25 لاکھ زہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں مزاروں پہ اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے اس ادارے کے، اپنے اس مسجد کے خطیب محترم جناب پروفیسر حافظ اسامہ مجاہد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے استاد محترم کو خوبصورت اور دلکش انداز میں ویلکم کریں اور ان کو جو ہے خطاب کے لیے مدعو کریں۔ تشریف لاتے ہیں پروفیسر حافظ اسامہ صاحب۔ میں بلا تاخیر آپ کے اس شہر کی عظیم شخصیت، عظیم ہستی کہ جنہوں نے اپنی اکثر تقاریر میں یہ بات کہا کرتے تھے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اور میں نے اس شعر کے مصداق بھی انہی کو دیکھا ہے۔ میرے استاد محترم، انہی کی بدولت مجھے یہاں جو 2-4 فٹ اوپر کھڑا ہوتا ہوں منبر پر، یقیناً انہی کی بدولت ہے میں نے ایک عصری درسگاہ میں آپ سے علمی حوالے سے مستفید ہونے کا مجھے موقع ملا۔ یقیناً آپ کے ایسے بے شمار شاگرد ہیں کہ جو 2 زانوں بھی سامنے نہیں ہوئے لیکن دین کو بھی حاصل کیا، دنیاوی علم کو بھی لیا ہے۔ یقیناً آپ دلوں کو تڑپانے والے، میں یہ عظیم شخصیت کہ جو اس معاشرے میں بہترین اسلوب اور لب و لہجے کی وجہ سے معروف بھی ہوئے، مشہور بھی ہوئے، اور پھر زور خطابت کی بنیاد پر اپنا لوہا بھی منوایا، اپنی مہارت کو مقبول بھی کیا اور کروایا، میں انہیں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جنہوں نے PhD الحمدللہ کر رکھی ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، آپ کے سامنے بہترین انداز اور لب و لہجے میں قرآن و سنت کا پیغام آپ کو سنائیں گے۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، میں اور آپ اس زمین پہ کہیں اور سے بھیجے گئے، اور جو ہمیں ٹائم ملا ہے وہ آزمائش کے لیے۔ امتحان جاری ہے، زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں۔
کس نے کتنا سیکھا، کتنا پڑھا، کتنا جانا، کتنا مانا، اور اس کے مطابق عملی طور پہ کردار میں، رویے میں خود کو کتنا ڈھالا۔ ہر پل کی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ میں محدود سے وقت میں چند باتیں کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میں خود کو مخاطب ہوں، اور اس کے بعد آپ احباب سے بیس کم کر دیں، باقی ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، مگر ایک پرابلم آئی ہے کہ ساری دنیا علم پڑھنے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور جو علم تھا اسے بھول گئی ہے، اور علم نام رکھ لیا ہے دنیا کمانے کا۔ اس وقت ہمارے بچوں کے بیگ میں جتنے بھی سبجیکٹس کی بکس ہیں وہ صرف دنیا کا ڈھنگ دے رہی ہیں۔ جس نے آزمائش سے نکالنا تھا اور ہر جہان میں کامیابی سے نوازنا تھا، وہ کتاب ہمارے بیگ سے اٹھا دی گئی ہے۔ اس کا نام ہے قرآن مجید۔ میں جو باتیں کروں گا انشاءاللہ العزیز دل کو لگیں، سمجھ آئے تو کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر بات من کو نہ بھائے تو یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں یہ آزمائش کے گھر ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ انسان کو، ہمارے آباء و اجداد کو جو سب سے پہلا گھر ملا تھا اسے جنت کہتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ میاں بیوی جہاں رہیں وہ فقیر کی کلی ہو یا بولے کی جھگی ہو، وہ جنت نما ہوتی ہے اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کا لحاظ، شرم و حیا ہو۔ شاہی محلوں میں بھی ہوں، سوچ نہ ملتی ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال نہ ہو، تو وہ شاہی محل بھی جہنم کدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو گھر دیا گیا وہ آزمانے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم اور سیدہ حوا، ہمارے امی ابو کو کہا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ جنت کی ہم نے آرائش اور زیبائش کر دی ہے، وہاں پہ ہر طرح کی آسائش رکھ دی ہے، اور تمہیں بطور رہائش دے دی ہے۔ چاروں لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا، آرائش و زیبائش۔ ہر انسان اپنی ہمت کے مطابق اپنا گھر بنا کے اس کو فرنشٹ کرتا ہے، سجاتا ہے۔ کچھ نہ ملے تو دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ گائے بھینس کا گوبر پھیر کے اس کو صاف رکھتا ہے۔ گھر اللہ نے خود بنایا ہے، فرنشٹ کروایا ہے، آرائش بھی ہے، زیبائش بھی ہے، اور زیبائش کے ساتھ آسائش اتنی کمال کی ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج تلک دنیا کی ٹیکنالوجی جہاں پہنچی ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ جو سوچا جائے وہ مل جاتا ہے، جو من میں آئے وہ تیار ہے، سب آٹومیٹکلی ہے۔ رہائش بھی مل گئی، آسائشیں بھی مل گئیں، اور کہا کہ کھلا کھاؤ۔ آزمائش بھی اسی جنت میں ڈال دی گئی۔ چوتھی چیز وہ کیا تھی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. مالک اینا کچھ دے چھڑیا ہی تے جے ایک آپ پابندی نہ لو تو کسی مالک کی مرضی ہے لگا دی. اس سے پہلے 2 آزمائشیں اور ہو چکی تھی. فرشتوں کی آزمائش، یہ بچوں کا کوئی کور ہو سکتا ہے جو مسلسل بولے جا رہے ہیں. اگر انتظامیہ کو کوئی فرد محبت کرے ان بچوں کے ساتھ تو اللہ آپ کو جزا دے، اندر لے آئے. فرشتوں کی آزمائش ہوئی تھی جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ نکتہ سمجھیے گا، زندگی میں کام آئے گا. جو کرنا ہونا اپنی پلاننگ کو تھوڑا پردے میں رکھا کرو، پردہ داری اچھی ہوتی ہے. رب جو چاہے کرے، اس کی مرضیاں اسے کوئی کہہ نہیں سکتا. مگر اعلان کیا گیا کہ میں زمین میں اپنی خلافت اور اس کے لیے کوئی سلسلہ چلانے لگا ہوں. تو فرشتے بول اٹھے، وہ فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، امر کے پابند، نافرمانی نہیں ہے، مگر بول اٹھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ تیری تقدیس کو، تیری حمد بیان کرنے کو، تعریفوں کو ہم تھوڑے ہیں؟ سب کرتے ہیں. زمین کی خلافت دے کے کیا کروانا چاہتا ہے؟ 2 بلیم آپ پہ اور میرے پہ تھے فرشتوں کے کہ فسادی ہے اور قاتل ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو چوں کسی نے کوئی بندہ نہیں مارے ہونا. اگر کوئی ہے تو دکھا دیں، میں 2 کیمرہ مین ہیں، ان دونوں کو کہتا ہوں آپ کی طرف کیمرہ کرے. کوئی بندہ ماریا ہوئے تو سے. فرشتوں نے کہا ہے کہ اللہ فسادی ہے. یہ بھی مینوں اللہ تو بڑی امید ہے تسی کدی لڑے نہیں ہونا. فرشتوں نے کہا فسادی بھی ہے، قاتل بھی ہے، خونی بھی ہے، خلیفہ بنا کے کیا کریں؟ واقعی نہیں کوئی ایڈے سارے شریف ہو، کسے تے 302 نہیں ہے. سنیے پھر، باپ کی پشت میں جو پانی کا قطرہ ہے نا، من منی یمنا، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر 30 لاکھ بہن بھائی ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہونا سپرمز تو گبرو جوان بھی بیکار ہے. یہ ڈبلنگ بھی ختم کرتا ہے اور لگائے ہوئے لاکھوں بیکار چلے جاتے ہیں. اب جو چیز سمجھنے کی ہے 30 لاکھ، وہ جڑے 30 لاکھ سی انہاں چوں ایک تسی پیدا ہوئے یا ایک میں پیدا ہویا، باقی 29,99,999 کتنے نا؟ ان کو ہم مار کے آئے ہیں. لڑائی ہوتی ہے، پانی پت کی لڑائی تو آپ نے سنی ہے، لیکن یہ لڑائی بھی پتہ کریں. رب نے آزمایا ہے 29,99,999 کو پیچھے کر کے، ختم کر کے، ڈیڈ کر کے، مار کر کے آپ کو اور مجھے رحم مادر میں بھیجا ہے. تو آزمائش ہے. فرشتوں نے بول دیا ہے کہ نہیں پاک صاف ہونڈ ایسا سی کوئی نہیں ماریا پاجی. 29,99,999 انہاں دا قتل کر کے، خون کر کے، تو لڑ کے، تو دنگا فساد کر کے اتنے آئے ہیں. اگر اللہ نے پوچھ لیا اتنوں کو مروا کے پیچھے کر کے میں نے تجھے چنا تھا، تو نے کیا کیا؟ اس سوال کا جواب آج ہماری گفتگو ہے. خیر، اللہ نے فرشتوں کو کلیئر کروا دیا، مان بیٹھے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. جب رب نے خلیفے کو بنایا تو ایک حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو. سب نے کر لیا. اعتراض کرنے والے سارے فرشتے جھک گئے. ہزاروں لاکھوں سالوں کی عبادت کرنے والا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کل کائنات کا چپا چپا عبادت سے، اس کے گردن میں سریا آیا اور بول اٹھا انا خیر من. آزمائش تھی، سجدہ کر. آزمائش میں ناکام ہو گیا.
लॉजिक पे आ गया, दलील मांगने लगा, और रब से दलील, रब की दलील के मुकाबले में दलील, अल्लाह के हुक्म और फैसले के मुकाबले में अपना फैसला। मखलूक को यह हक नहीं है, अल्लाह ने हक नहीं दिया। एलानिया कहा है वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्म, तेरे रब का फैसला है, जो कर डाले कोई हाशिया नशीनी करने की भी इजाजत नहीं, नुक्ता चीनी की इजाजत भी नहीं। हाशिया नशीनी भी की, नुक्ता चीनी भी की, मैं नहीं करूंगा, ना खैरुम मिन्हु, ये जूनियर है, मैं सीनियर हूं। और सीनियर जूनियर को सलूट मारे, जगह दे, झुके, ये कहां लिखा है? जलालत और गुमराही, जिल्लत और रुसवाई, धुतकारा गया, फिटकारा गया, रांदा दरगाह बनाया गया, लईन बनाया गया, इबलीस बनाया गया। एक ही गलती ने इबलीस को शैतान बना दिया। हम लाख जुर्म करके इंसान ही रहे, उसने एक सजदे का इनकार किया। अल्लाह ने हमें दिन रात में 34 फर्ज सजदों का हुक्म दिया है। दिन में कितनी फर्ज रखते हैं? 17। हर रकत में कितने सजदे हैं? 2। अब गिनती मैं तुहानू बच्चों को पढ़ाउण दिया, पता को नहीं सी, जे मैं अचानक पूछ लैंदा तो गिन के दसना सी। ये कंडीशन है हमारी। और वैसे लड़के देख ले एक दूसरे से, बड़ा जी जो मैं जानना वो कोई और नहीं जानता। एक सजदे का इनकारी कुल कायनात में इबादतें, रियासतें, मुनाजात, तहलीलात, तमजीदात, तकबीरात बयान करने वाला रब पूरी इबादत पे पानी फेर दे, सिर्फ रब के सामने लॉजिक पेश कर रहा है, अकल के घोड़े दौड़ा रहा है। मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है, मट्टी से आग बेहतर है, फारिग कर दिया गया। हजरत इंसान को अंदर भेजा गया, जन्नत दे दी गई, आराइश मिली, आसाइश मिली, रिहाइश मिली, आजमाइश डाल दी गई, और फिर ऐलान किया गया इसे नहीं लेना। अच्छा, कुरान मजीद कहता है हुआ क्या, मालिक ने उसे मोहलत दी थी, आजमाइश शुरू हो गई। कुरान मजीद सूरह बकरा में कहता है फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, दूसरी जगह कहता है वक़ासमहुमा अन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, कोल बह बह के ना कसमा चुकदा सी, यार मैनू ना माड़ा ना समझिया जे, आकड़ में बैठा मैं सजदा नहीं किया, चलो गलती हो गई। लेकिन तुहानू एक अंदर दी गल दसना, तुहाडे नाल मैनू बड़ी खैर खाई है। अल्लाह ने तुहानू जन्नत दिती है जी, दिती है, अरैश जी, रिहाइश जी, और किसी शायद तू डकिया भी है, हाँ एक दरख्त दा अल्लाह ने किया है, बस रुल गए तुसी। अल्लाह ने तुहानू परमानेंट जन्नत नहीं दिती, कंट्रैक्ट बेस ते तुहानू लभी है, ये ले लैनी अल्लाह ने। है ना हमारी फितरत में कि जो भी जॉब मिले वो मुस्तकिल मिले। मैनू लोग पूछते ने भाजी मुस्तकिल जुमा पढ़ाते हो, मैं क्या नहीं, कहते क्यों, मैं क्या मस्जिद अल्लाह दी हुंदी तो मैं मुस्तकिल पढ़ाउंदा है, ते इंतजामिया दी है, जो दिल करे फारग कर दें, तो मैं एडियां लम्मियां क्यों सोचा। तुहाडी जॉब मुस्तकिल है, मैं क्या जी नहीं, कहते क्यों, मैं क्या मेरी जिंदगी मुस्तकिल नहीं तो जॉब कादी मुस्तकिल है। मैंने बड़े लोगों को रिटायरमेंट से पहले फारिग होते देखा है। ये आजमाइश में जो लंबी लंबी सोच रखी है ना, फिक्र ही नहीं, कसमें उठा के कहने लगा मैं खैर खाऊं, इनू चख लवो चंगे रहोगे। क्यों, जेड़ा चख लवे वो फरिश्ता हो जाता है। आप में और मेरे अंदर एक साइकी केस है कि हम सब ना नेकी करते हैं तो फरिश्ते बनना चाहते हैं। जिन्नियां बेगमां बुढ़ियां औरतां ने ना सब फरिश्ते लभण लईयां ने, तो ये फरिश्ते नहीं है। फरिश्ते होते हैं रिमोट कंट्रोल। बुढ़ी नूं बंदा चाहिए रिमोट कंट्रोल, तो कित्थों होएगा, ये है ही नहीं रिमोट कंट्रोल। मर्द औरतें ढूंढते हैं हूरें जमीन पे, रब ने जमीन ते तारे नहीं पाए, हूरा लभण डे। दोनों गलती पे हैं। गुजारा करना है तो इंसानों में रह के कीजिए, वगरना आजमाइश अच्छा जो खा ले फरिश्ता बन जाएगा जी। ये नहीं सोचा कि फरिश्ते तो खादम सन, मैं मखदूम हाँ। इंसान थे, भूल गए, निसियान से थे। अच्छा जो ये खा लेना वो परमानेंट हो जाता है। सानू कोई दस दवे ना,
اسی رجسٹریاں بندہ مار کے بھی اپنے آپ پرنا میں پلاٹ اپنا پکا رکھنا ہے، یہ نہیں دینا کسی کو. یہ نہیں پتا اج مرنا ہے تو اگلے دن تیرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنیا ہونا، بچے نے بنوانا ہے. سب بدلے گا. خیر کھا بیٹھے، سارا کچھ بدل گیا. ایک جرم نے، ایک غلطی نے، ایک نسیان نے، وَنَسِيَ آدم، رب نے جنت چھین لی تھی ایک جرم کی وجہ سے. ہزاروں جرم کر کے کہتے ہو جنت چلے جائیں گے. خام خیالی ہے. آزمائش پہ توجہ رکھنا. اللہ کے دیے ہوئے گھر جنت میں آزمائش، تو تواڈے میرے گھراں چ کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ آنی ہے، آ چکی ہے. مالک نے پہلا کام کیا، آسائش بھی لے لی، زیبائش بھی لے لی، رہائش بھی لے لی، لباس بھی لے لیا، پوشاکیں بھی لے لی. ناراض ہو گئے اور مالک نے اعلانیہ کہہ دیا چلو شاباش نکلو اے بے تو. وہ بھائی تھے تو دو، جمع کسی کا کیوں بولا؟ تو اڈی پشتانوں بھی نال. جو اصل جرم کر جائے وہ نسلوں تلک جاتا ہے، اور سزائیں آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہیں. یہ دہریے آج کہتے ہیں جی قصور امی ابو کا تھا، ہمیں کس لیے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سزائیں پشتوں تلک بھگتنی پڑتی ہیں. اتار دیا. اور اللہ نے جو لفظ بولے ہیں نا، گھر جا کے صرف کتاب اللہ ابتدائی صفحات کھولیے گا اور دیکھیے گا. اللہ کہتے ہیں وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، زمین پہ بھیج رہا ہوں، اور پہلی آزمائش یہ ہے کہ تمہیں دشمن بنا کے بھیج رہا ہوں. عداوت کو محبت میں تم نے خود بدلنا ہے. ایک پیو دی اولاد ہو کے، ایک چھت تھلے رہ کے، ایک ماں دا دودھ پی کے شریکے، آ تایا تے آ چاچا تے آ تایا زاد تے چچا زاد، آ پھپھو تے آ فسادن تے او سورے تے آ، یہ دشمنیاں ہیں. مسلک کی دشمنیاں، پیسے کی دشمنی، پروفیشنل کلیش. کزنا چکی ایک دا قد چنگا ہو جائے نا تو مفتشی دشمن لگن لگ پے، اینو یار مکاؤ، اینو کچھ کھواؤ. رب کسی کو مال دولت اچھی دے دے، فارغ کرو. تویز دھاگے، ایک بی بی کسی کے گھر کہیں حسین آ جائے صحیح، عامل راضی تے باقی سارے قاضی. جب تک جھگا اجڑ نہیں جاتا لوگ سکون نہیں کرتے. عداوت ڈال دیے، محبت میں تم نے آنا ہے. زندگی دے دیے، موت سے پہلے پہلے آزمائش ہے. مال دوں گا، غربت سے پہلے پہلے آزمائش ہے. کبھی غربت دوں گا، مال دینے سے پہلے آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر پیدا کر دوں گا کہ مستقبل میں کیا بنے گا، کل کیا بنے گا، پاکستان کا کیا بنے گا، سیاسی حالات کا کیا بنے گا، میری نسل کا کیا بنے گا، میری فصلوں کا کیا بنے گا، کاروبار منڈی کا کیا، میں آزماؤں گا. وَالْجُوعَ، کبھی بھوک دے کے آزماؤں گا، پیٹ بھروں گا دوں گا، لیکن اس سے پہلے پہلے آزمائش. کبھی تمہیں آزمایا جائے گا بیماری دے کے، کبھی مال لے کے، کبھی مال دے کے، کبھی کوئی بچہ دے کے، اولاد دے کے، کبھی دیا ہوا واپس لے کے، کبھی فصل بہت اچھی کر کے آزماؤں گا، کبھی اجاڑ کے آزماؤں گا، کبھی باغات میں اتنا پھل دوں گا آزمائش بنا دوں گا، کبھی بالکل خالی کر دوں گا آزمائش بنا دوں گا. کنے روپے ریٹ لیا جی انگور اس سال؟ آیا 500 تو تھلے؟ آزمایا ہے کہ نہیں؟ حضرات آزمائش جاری ہے. میں اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ایک نسخہ بھی دے رہا ہوں، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ زمین میں چلے جاؤ، کچھ دیر رہو گے، لیکن جناب آدم اور اماں حوا کا کیا بنا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ. ایویں لگتا ہے کہ جی ماں پیو غصے ہو جان تو بچے نو پھر اپے ہی کہندے نے، پیو سناؤنیاں کراؤن ڈیا ہوندا ماں نو اپنی بیگم نو بندہ، اے جی ایداں کردا تو مینوں چھڑ دینا سی. اللہ نے خود کلمے دیے، اور دنیا میں نبی پہ اتنا بڑا جھوٹ میں نے زندگی میں نہیں پڑھا نہ سنا کہ جناب آدم کو وہ نظر آیا اللہ کے عرش پہ اس میں محمد لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے ان کا واسطہ دے کے کہا نہیں. دنیا کا عظیم ترین جھوٹ قرآن کہتا ہے
शैतान ने बहाने बनाए, उज़र पेश किए, लॉजिक दी। आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा ने हाथ जोड़ लिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मालिक माफ़ ना कीता, जुल्म कर बैठे हैं, ज़्यादती। कोई बहाना। इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की सबसे बड़ी वजह अकेला इल्म नहीं, इल्म के साथ हिलम और समझ और अमल और झुक जाना। गलती शैतान से भी हुई है, गलती इंसान से भी हुई है। वो अकड़ के मर गया, मैं कर बैठा, और इधर ये कह बैठे अल्लाह गलती कर बैठे हैं, माफ करते हैं। जिंदगी में अगर आपसे और मुझसे कभी गलती हुई हो या हो गई हो या हो रही हो तो झुक जाइएगा। कर लोगे, हुई होनियां ने, बहुत दूरियां ने। नफरतें क्यों हैं? ये गलती हुई है, और उस गलती की सजा क्या है कि हमने नफरतें तेज कर दी हैं, मिसालें बढ़ा दी हैं। कली दाल मारनी सी, आवाज़ आई बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा चूचे 12 मिसाले, 13वीं दाल 14वां स्वाद, 2-2 बोटियां चेक करो, इन्ने दा डोंगा, इन्ने दी प्लेट ते इन्ने दी भी माशाअल्लाह जी देग। सारिਆਂ ने हथ अगे कीते ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, दाल खाण ਨੂੰ मुरग। रब ने कहा सी कि महबूब इन्हां ਨੂੰ कमी वे पढ़न ਨੂੰ 5 ते अजर च 50, वो नहीं मन्निया सी। निम को दाल को मुर्ग मान लिया है, मुर्गे मुसल्लम मान लिया है, मिसालें बढ़ा दी हैं, तौबा की तरफ नहीं आए, नफरतें बढ़ा दी हैं, अदावतें बढ़ा दी हैं, दुश्मनियां बढ़ा दी हैं, असबाब और वसाइल बढ़ा दी हैं। कम करने की तरफ कोई नहीं आया। जब तक ये कम नहीं करोगे अगला स्टेप शुरू नहीं होगा। पहली चीज है मोहब्बत। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम। लोगों दुश्मनी में आग के गड़े पे चले गए थे, जलने वाले थे, गिरने वाले थे, हाथ पकड़ लिया कि महबूब ने तुम्हें एक भाई बना दिया। फअस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੰਨਾ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਦੀ ਕਣਕ 2 ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ 'ਚ ਇੱਧਰ, ਅੱਧੇ ਫੁੱਟ 'ਚ ਉੱਧਰ, ਅੱਧਾ ਇਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 19 ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। कौन है ये? सके भाई, एक बाप की औलाद, एक अम्मा जो देखना चाहती थी इकट्ठे हों। तरबियत नहीं है तो इल्म पढ़े लिखे हुए भी जाहिल अबू जहल से कहीं आगे। आओ आजमाइश में पूरा उतरे। आजमाइश हो रही है। सबसे पहले आपने अकीदा साफिया लेना है। अकीदा साफ नहीं होगा तो कभी मन साफ नहीं होगा। जब मन साफ नहीं होगा तो समझ लो फिर उस तो लैटरीन साफ करनी हो तो पहले सादा पानी मार देना, फिर उत्ते मांझा मार देना, बुरश मारते हैं, नहीं हुआ तो तेजाब डालते हैं, नहीं तो और केमिकल लाते हैं, नहीं तो कोई और लेके आते हैं, फिर उसके लिए फिनिशिंग चाहते हैं। आ जेड़े अंदर बढ़ाए ने गटर, इन्हों किदां साफ करना? अकीदा साफिया। अकीदा साफिया में सबसे पहली चीज ये ईमान के मेरा रब जो है वो मालिक है, बनाया उसने है। वो चाहे तो जुबान पे फालिज डाल दे, वो चाहे तो मैं जो हाथ से ज्यादती करने लगा हूं मेरे हाथ पे फालिज डाल दे, जो मैं कदम उठाने लगा हूं मेरे कदमों पे फालिज डाल दे, ये जो मेरी कमर के कड़े हैं वो तोड़ के रख दे, मफलूज कर दे, ये जो मेरी आंखें हैं वो नूर छीन ले, ये जुबान मेरी बंद कर दे। वो कादिर है, ये ईमान रखोगे तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर अगला मरहला होगा, सर जी जे मैं इन्नियां नूं मान लिया तो मुश्किल पै जानी है। अल्लाह कहते हैं मैं मुश्किलें हल करने वाला हूं ना। तू सिला रहमी कर, मैं तेरा रिज़्क बढ़ा दूं। तू सिला रहमी कर, मैं तेरी उम्र बढ़ा दूं। ਜਿਹੜੀਆਂ फैमिलियां प्यार मुहब्बत नाल रहिंदियां ने वो जल्दी नहीं मरदियां, तो जिथे दुश्मनियां पै जाण ते सिला रहमियां दूर होण वो जमदे भी मार देंदे ने। एक गल याद रखिया जे, सका बाप अपनी बीवी को शौहर की हैसियत से मेडिसन खिला देता है, जड़ा तेरे ढिड च जमे ना, मां खा लेती है। इधर अल्लाह ने उम्मीद लगाई है, वो अपने मायके गई है, पूरा मायका मिलके एक गंदी नस्ल दी ना चलावी, इनू फारक कर,
یہ ہوتے ہیں کیس، کون کرتی ہے ماں، کون کرتے ہیں ننیال، کون کرتے ہیں دادکے، کون کرتے ہیں ددیال، کون کروا رہے ہیں یار بیلی، کون کرواتا ہے دشمنی، ابھی بچہ آیا نہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آزمائش ہے۔ لہٰذا عداوت ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہا کرو۔ ایک گل دسن لگا، خود نمائی نہیں لیکن حقیقت ہے، رب شاہد ہے، 26 مسیتاں دے سپیکر میری مسیت والوں نے، دشمنی اور عداوت پورے عروج پہ، ہر جمعے گالیاں، جواب در جواب۔ لوگ آ کے بتاتے ہیں جی فلانے مولانا نے فلانے ذاکر نے بڑی تہاڈی جڑی ہے نا جی منجی ٹھوکی ہے، بہت گال پائی ہے۔ ایک بھی گالی کا جواب ابھی تلک محبوب کے ممبر سے میں نے گالی میں نہیں دیا۔ یار انہوں نے نفرت ہوئے گی، انہوں نے کوئی غصہ ہوئے گا، وہ کڈ لین، میرا کی جانا ہے، مولانا جواب دیں۔ نہیں یار، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں لوگوں کی باتیں یہاں شیئر کر کے جواب دیتا پھروں، قرآن و سنت کا اتنا لمبا فاصلہ ہے، یہ پینڈا طے ہو جائے تو کافی ہے۔ میں نے اوپر والے سپیکر نہیں چلائے، کیوں؟ تسی کتے چلایا تو نہیں ہوتا، مہربانی۔ کوئی ہمسایہ میرا پڑھ رہا ہو، کوئی بچہ تیاری کر رہا ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی لوگوں کی مجلس ہو، کوئی بچہ بیمار ہو، ماں نے بڑی مشکل سے سلایا ہو، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو، وہ میرا پابند تو نہیں میری باتیں سننے کا، جسے شوق ہے وہ اندر آ جائے، جو باہر ہے ٹھیک ہے، بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، کسی نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے، کوئی خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، اپنا اپنا نصیب ہے، زبردستی تھوڑی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، 1 منٹ تے پیو تو وڈے تے دادے تو بھی وڈے پردادے تے بھی چھوٹا جا بچہ کمنٹ کر کے تے فارغ کر دیندہ ہے۔ میں جو جاننا اور کوئی نہیں جانتا، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں، لیکن اللہ شاہد ہے، مینوں نہیں یاد پیندا کہ میں کدی کسی دی برائی تے بھی کوئی کمنٹ نو پایا ہوئے، اللہ انہوں سمجھ دے دے دعا کر چھٹی دی ہے، جنی تسی میں کٹ کر سکنے انہی تے کریے۔ اور یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ حالانکہ میں نفرتوں کے اندر پلا ہوا انسان ہوں، ننیال بریلوی ہے، ددیال دیوبندی ہے، یار بیلی شیعہ ہیں، نفرتوں کی انتہا ہے، اور وہابیوں کے ساتھ 6 سال مباحثے مناظرے میں زندگی گزر گئی، مگر گالی کا کیا تک ہے؟ نفرت دل میں رکھوں کیوں؟ میں تو محبت لے کے چلوں گا۔ اللہ، میں اس نبی دا امتی ہیں جنہوں پتھر بھی پائے تو پھر فرشتے آ کے کہنے لگے فارغ کر دیئے تے جواب آیا نہیں، انہوں نے میرا پتہ نہیں، میں تے انہوں نے جنت دینا آیا سا، انہوں نے میرا پتہ ہوں تو میں نے کیوں مار دے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو مزید آزمائش میں نہ ڈالنا، رگڑنا مت، مارنا مت، یہ نہیں تو ان کی نسلیں سے۔ 1994 ہے، میں جدہ اترا ہوں، موٹر وے ہے، ڈرائیور جوان ہے، گاڑی فل اسپیڈ میں 200 کراس کر رہی ہے سوئی، اور اچانک مجھے پوچھتا ہے من ای ارض اللہ انت، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستانی ہوں۔ اب میری باری تھی، میں نے پوچھا وانت منین، تو کہاں سے آئے؟ تو پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ انا من طائف۔ وہاں ڈرائیور لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، رائٹ پہ نہیں ہوتا، اس سائڈ پہ تھا، میں ادھر بیٹھا، میں نے فوریہ سے گھوم کے نا میں نے کہا وہ لوگ جنہوں نے حضور کو پتھر مار کے زخمی کیا تھا، میرے منہ سے یہ جملے نکلے، ابھی نکلے ہیں، اس نے 200 کی سپیڈ میں سٹیرنگ سے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا لا 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 واللہ ما کنت انا، میں وہ نہیں تھا، میں پتھر مارنے والوں میں نہیں، میں ان کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ کی قسم وہ منظر نہیں بھولتا کہ حضور تیرے حوصلے، آپ کی محبتیں ہیں، اگر آپ نے فرشتوں کو کہہ دیا ہوتا، اوپر آسمان کی طرف دیکھا ہوتا، آج طائف کے باشندوں کا یہ بچہ زندہ نہ ہوتا، ایمان لانے والا نہ ہوتا۔ تھوڑے حوصلے پیدا کرنا، ہمت پیدا کرنا، آزمائے جا رہے ہو، آزمائش ہے، پہلی آزمائش یہاں آ کر کے نفرت کو محبت میں بدلنا ہے۔ پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ انجن رکھنا ہوئے تو فاؤنڈیشن بند ہے نا کہ نہیں؟
مکان بنانا ہو تو بیس بناتے ہیں کہ نہیں؟ بیس ہے محبت، پھر آگے بات چلے گی۔ اب آپ آزمائے جا رہے ہو، اللہ نے واپس جنت اس کو دینی ہے جس کے پاس توحید ہو۔ پاجی نکتہ نوٹ کر لو تے پلے بن لو، یہ توحید وہابیوں کی یا دیوبندیوں کی میراث نہیں ہے۔ جو پیدا ہوا ہے نا اسے اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے، اور جسے رب نے پیدا کیا ہے جب تلک وہ توحید لے کے اس دنیا سے نہیں جائے گا، آخری پل بھی لے لے رب تامی قبول کر لو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہودیوں کا بچہ ہے، یہودیوں کے گھر میں پلا ہے، حضور کو پتہ چلا ہے بیمار ہیں، آپ چلے گئے ہیں، سرانے باپ بیٹھا ہے، حضور ساتھ بیٹھے ہیں، کہا یا غلام کل لا الہ الا اللہ، پتر مرن تے لگ گئی ہیں یار، کلمہ پڑھ دے، میں اگے جا کے تیرا کوئی چنگا بندوبست کرا دینا۔ باپ نے نا بیٹے نے سرانے ال نہ اداں اکھاں تاں کر کے تے پیو ال ویکھیا، ابا جی تسی کچھ اور کہندے ہو تے اے جڑے نے آئے نے اے کچھ اور کہن ڈے نا۔ قربان جاؤں جتنا رشک مجھے اس حدیث کو پڑھ کے اس باپ پہ آتا ہے، بھلے یہودی تھا، پتہ کی کہنے لگا؟ اتے ابو القاسم بیٹے زندگی موت دا پتہ نہیں، اپنے پیو ال نہ ویکھ، قاسم کے ابو کی مان یہ روز روز کسی کے گھر نہیں آتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور آ گئے تے اسی مننیاں پھر بھی اپنیاں نے، سارا سال جھنڈیاں لاؤن والے فجر ویلے اندروں کنڈی لا کے کداں سو جاندے نے، مسیتے کیوں نہیں آندے؟ حضور تو کہہ رہے ہیں آؤ مسجد میں، اذان تو مل رہی ہے، حی علی الصلاۃ، پیغام تو دیا جا رہا ہے، حی علی الفلاح کہا تو جا رہا ہے، اللہ اکبر 6 مرتبہ ایک اذان میں، مانی کس نے ہے؟ جذباتی محبتیں ہیں ہماری۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ توحید کو اپنا لو۔ بچے نے کلمہ پڑھا، باپ یہودی ہے مگر کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کی مان۔ اسی مسلمان ہو کے بھی کہنے ہیں نہیں، اپنے مولوی دی منی حضور دی آوے تو سائڈ تے کر دیں۔ غصہ نہ کرے آجے، میں اپنے نانکیاں دادکیاں جے جنگ ویکھ کے نکلے ہوں تو میں نے 1.25 لاکھ زہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں مزاروں پہ اپنی زندگی گزاری ہے، مگر رب سمجھ دینے والا ہے۔ جننے بھی ڈنگر سی نا چوئی دے سی تے کدی دودھ ویچیا نہیں سی، 35 ٹور رکھے نے تے نانکے کہندے سی جے 11ویں 12ویں کڈ دے رہو تے جانوراں چ بھی خیر، فصل چ بھی خیر تے نسل چ بھی خیر۔ جننے سال وائی کیتی ہے یقین کرو ایک دن بھی دودھ ویچیا نہیں، دتا ہے تے کڈیا ہے۔ میرے نانکیاں چ مشہور سی بھابیاں دیاں نا گردناں موٹیاں ہوندیاں نے، گچی کہندے سی، وہ گردن موٹی ہوندی ہے، لبن ٹرے نہ لبیا کوئی، لیکن وہ بھابی دیوبندیاں نو شاید کہندے سی۔ دادکے نانکیاں چ جانا، انہیں کہا تیرے یار جڑے دادکے نے نا اٹھاں انگوں نے، میں کہا وہ کیوں؟ کہندے کہ پیر چوڑے کر کے کھلونا۔ انہوں نے جا کے کہنا میرے نانکے تانوں اداں کہندے نے، انہوں نے کہنا اچھا تیرے نانکے بھی کہڑے چنگے نے، ٹیڈی بکریاں کو لتاں گھٹ کے کھلوتے ہوندے۔ آ جنگ سی، لیکن نہیں، آزمائش میں ہو، توحید ہے بسم اللہ، سنت کی قدر، پیمبر کی قدر اور حیا ہے فابیہا، نہیں تو پھر وہ یہودی چنگا جے جنہیں کہہ دیتا سی پتر حضور دی من، بچے نے کلمہ پڑھیا، آقا نے کیا کفن دفن دا اہتمام کرو، مسلمان مریا ہے۔ ایداں دی کوئی زندگی تے ایداں دا پولائٹ جہا سسٹم تے ایداں دی کوئی نرمی تے ایداں دا پیار، اس طرح کی کوئی مودت پیدا کر لو، ٹور سارے نے قبرستان جانا ہے، بھابی بھی اتنے نہیں رہنے تے رہنے، دیوبندی بریلوی چشتی سولوردی قادری تے اہل تشیع کسے نے نہیں بیٹھا رہنا، سب قبروں میں جائیں گے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے قادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آ، کل مٹی دے تھلے، زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے، تیرا صاحب ہونا ہے۔ تے علاج ممکن نہیں نظر آؤں، کی کریے، لگتا نہیں کہ کچھ ہو جائے، اللہ کرے کوئی کام سیدھے پہ جان۔ میں بابا جی نے پوچھیا برے صغیر والے بندے کداں سیدھے ہون گے؟ پتہ کی کہندے نے؟
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਾ ਲੂੰ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣੇ ਜੇ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਕੰਮ ਆਊ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਚੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਾਵਤ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਦਾਵਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ, ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਵੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ मेरे बाप कब्र में मुझे देख नहीं रहे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं फूल गले में डलवा लूं। हालांकि सच्ची बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना नहीं की जाती, और शागिर्दों में शागिर्द ऐसे होते हैं कि जिनको बंदा ना नहीं कर सकता, लेकिन हया होती है उन लोगों की जो कब्र में पहुंचते हैं। महबूब की हया, रब की हया। बाबा जी कहते ने फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ दरिया। आ तोले मासे शीशियां अतर इत्थे ला उत्थे ला, दाड़ी ते ला, कच्छां च मल, 2-4 पुश सिट परफ्यूम दे फ्रांस तो मंगा, गल नहीं बननी। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ दरिया, ते दरिया विच फिर रज के ना, ते मच्छियां वांगू तारियां ला, इधरों उधर ते उधरों इधर आ, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। जे नहा के बो मुकदी तो मच्छी दी मुक गई हुंदी। सोहणिया पता मच्छी दी बो किदों मुकदी है? पहले वो फड़ के ते उहदे ते चानणे फेरदा है, बुरश लथ गए चानणे, फिर टाकियां ते साफियां, बो नहीं मुक्की, फिर टका टक, बो नहीं मुक्की, अंदर पेटा कढ़िया, बो नहीं मुक्की, मिर्च मिसाले नमक जवैना ते नींबू निचोड़े, बो नहीं मुक्की, इनू रखो गंदा पानी निकले, बो नहीं मुक्की, अग लाओ तो तेल कड़ाए चाड़ो, बो नहीं मुक्की। जब तक फुल फ्राई हो के अंदरों पानी खुश्क नहीं होया, फिर जाके किते बो मुकदी हो, तो फिर जिसम सारा गवाच जाता है। तो खा के उठ के ना टुथपिक मारदा, कहंदा मज़ा नहीं आया, बीबी नू मच्छी पकाउणी नहीं आई, उन्हें वजूद गवा लिया है, ते हाले ओदी बो नहीं मुक्की। तो सोहणिया तेरी मेरी बो नहीं मुकनी, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। पहले अपनी मैं मुका, मैं जिदन मैं मुक गई, तौहीद भी तेरे सीने का नूर, सुन्नत भी तेरी आंखों का सुरमा, सुन्नत भी तेरी आंखों का। आजमाइश में 2 चीजें ले आओ, तौहीद और सुन्नत। मैं इस मिसाल और दूंगा और उसके बाद बात खत्म करना चाहता हूं। तीसरी आजमाइश जे मां प्यो। जब तुम आजमाइश में थे, बोल नहीं सकते थे, तो मां टो टो के पुछदी सी, पुत्र दर्द किथे ही, रोंदा क्यों है? तू पुत्रा बोल नहीं सकता, दस ते सही। तो जदों मापे दुखां च होण ते कहो, आ वड्डिया तू लै जा, फलाणिया तू लै जा, मेरे कोल नहीं सां हुंदा, मैं अपनी जॉब करा, काम ते जावां, मंडी जावां, रेड़ी लावां, दुकान लावां, या इनू बुढ़े नू सांभा, इन्हें अपनी जवानी गुजार लई है। जदों वेखो गोडे फड़ के बैठा है, गोडियां नाल कीती थोड़ी सू। अफसोस, अफसोस। अगर इजाजत होती ना यहाँ कुछ बुरा कहने की, तो मैं कहता इस बेटे को, इस औलाद को, इन बेटियों को, इन बहू को, जो बुजुर्ग की बुजुर्गी में ए नाना हुंदा, इहदे गोडे ना हुंदे, तो पुत्र तुम ही ना जम्मिया हुनो, ते तुम ही नौ बन के इस घर दी मालिक ना बन के बैठी होनी। वालिदैन करीमैन का अदब अल्लाह की तौहीद के बावजूद और पैगंबर की सुन्नत के बावजूद भी नहीं सीखा, वा बिल वालिदैन एहसाना। फिर समझ के अबू जाल कोल बड़े इलम सी, PhD करके प्यो नाल बोलना ते ओदे अगे खलोना ते मां दे अगे अख नीवी करनी नहीं आई तो कुछ नहीं हो सीखिया। और यहां यह भी जिक्र कर दूं, जेड़े मर्जी मसलक दा बुजुर्ग होवे ना, तुहाडे तो उम्र तो वड्डा होवे, अल्लाह अरश ते ओदी हया करदे ने, जिहदे सिर च एक चिट्टा वाल आ जाए, दाड़ी च एक चिट्टा या मुछ ते एक चिट्टा वाल आ जाए, तुसी ते मैं हया कर सके?
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆਂ, ਟੋਪੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਊਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੇਗਾ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੇਗਾ, ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਪੋਟੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾए। जिस भी मसलक का हो, आपसे उम्र में बड़ा हो, उसकी हया करना सीख जाओ, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी। नफरतें मोहब्बतों में बदलेंगी, तौहीद काम आएगी। अदब करीना है, किस चीज का? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। एक मियाँ जी हुंदे सी, पिंड च डंडा फड़िया हुंदा सी, तो किसी नौजवान की हिम्मत नहीं सी हुंदी कि बटन खोल के उत्थे बाजार च खलो जाए। तो हुण माशाअल्लाह रांग आउण डिया हुंदा, अपने प्यो तू वड्डे दे सामने ठोक के अगू कहंदा तू अग बुझाउण चलिया। गलती मानने की बजाय ये मेरे आज का बच्चा है, ये मेरा आज का जवान है। कोई फायदा नहीं सुन्नी का, वहाबी का, देवबंदी का, बरेलवी का, अगर आपने अपने से बड़े का अदब और एहतराम नहीं सीखा, सिवाय एक सूरत के कि किते वड्डा कवे, बेशक जिन्ना मर्जी वड्डा होवे कवे कि अल्लाह दे बूहे तू किते होर चुक, ते फिर अदब नहीं करना। अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना ना झुक के दस्तार गिर पड़े। और झुकाने वाले अंजाम जालिमों का अपनी नजर में रख, शायद कि तेरे हाथ से तलवार गिर पड़े। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, जब तक ये नहीं अपने बड़ों का अदब, एहतराम, वकार, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, आबरू और अपने घरों से रिवाज दो। जेड़े प्यो नूं पिछे छड़ के आई है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ तो कोशिश है कि तेरी भाभी ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ नहीं। जब तक अपने घर च अपने वड्डियां दा नहीं, आजमाइश के लिए रब ने बड़े वालिदैन रखे और बड़ों की आजमाइश के लिए रब ने छोटे रखे। जब तुझे बोलना नहीं आता था, ये बुला बुला के पूछते थे। अज उन्हां दी जुबान तो नहीं गल निकलती, नहीं समझ आउंदी। मैनूं वो मंजर नहीं जे भुलदा, वालिद साहब मियाँ ट्रस्ट ते कोई गल करन, खैर सिविल च आ गए, कुछ कहण ते असी पंजां भरावां ने टिल ला लिया, गल समझ आ जाए, सानूं समझ नहीं पई। अल्लाह अकबर, कयामत सी वो वेला कि जदों प्यो दी गल प्यो बोल के कुछ कहना चाहता तो समझ नहीं आउंदी। ते क्या अब्बा जी समझ नहीं आन डई? कहते ये भी वेला होना सी, इशारे से समझ आ रहा था कि कुछ ऐसा है। इन्हां दी जिंदगी च कदर कर लो, नहीं तो कब्रां च जाके फिर मिलना पैंदा जे। मैनूं अज किन्ने साल हो गए ने, 19 तो लैके मुड़ के 23। जब भी कहीं जाना है माँ बाप को मिलने के लिए, पहले कब्रस्तान, उतों फिर किसी पासे निकलना। तो रात को जिन्ने वजे मर्जी पहुंचा, मैं आउंदा सा तो माँ भी जागदी तो प्यो भी बूहे ते जागदे हुंदे सी। पुत्तर बाहर आएगा तो फिर सवांगे। तो हुण मैनूं उन्हां नूं आण के कहना पैंदा, अब्बू जी मैं वापस आ गया, पर पता नहीं रब उन्हां नूं सुणाउंदा है, पहुँचांदा है, नहीं पहुँचांदा। कदर आज करो, कदर करनी जी आज करो। मैं जब आया तो जामे सल्फिया में पढ़ता था, निशाताबादों एक गड्डी ते बाबा चढ़िया, सबज रंग का जुब्बा पाया, सियालकोटी लबो लहजा, चढ़ते ही कहन लगा, पुत्रो मैं सुरमा लैके आया दा जे, आ यार मैनू ना 2-2 रुपए वटा दो, 2-2 सलाइयां पायो, तुहाडी अखां दा नूर वधेगा, नज़र वधेगी, चश्मे उतर जाणगे। वो कहता यार वटाने जे तो अज वटा दो, मैं मर गया ना फिर तुसी अपे ही बकरे छतरे लिया के देगा चाड़ के खा जानियां, बाबे नूं कुछ नहीं जे लभना देना, जे अज दो मेरे बच्चे भूखे ने। जिन्ने फल फ्रूट कुल तीजे साते 10वें 40वें ते रखना ही ना, जिंदगी चला दे तू नाम ही कुल तीजा साता कर सकियो, रब माफ कर देगा। मां प्यो नूं खवा, इन्हां दी एक दित्ती हुई सीस ते चुकी हुई झोली, आजमाइश है। नफरत, एक बाप 12 बच्चे संभाल ले, 12 बच्चे, मां बाप को घर से कहे हुण उधर टुर जाओ, हुण उधर टुर जाओ, तो याद रखिया जे मां प्यो दे घर ही रहिंदे जे जिथे नजरां नीवियां होण,
ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, मजबूर होके वेखण होंदे ना। जवानी में आजमाइश है, एक दूसरे के लिए ईसार, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जब जिहते बराबर हों, तालीम बराबर हो, डिग्रियां बराबर हों, एक सीट होवे तो 10 बंदे होण ते सर जी फिर दूजे भाई नूं अगे करके सीट छड्डो ते चस फेर है। आजमाइश है, तू पहले लंघ जा, साडी खैर है। कदी जुमला लिखिया हुंदा सी, इसी शहर में शहर की सबसे बड़ी मस्जिदें पेश की गई। अब्दुर्रज़ाक आजा यारा तेरे लिए बनाई। मैं क्या यार मेरे को हैगी है, तो वड्डी वेख के अपनी छोटी नहीं छड्डी दी हुंदी, मैं बहुत वड्डियां वड्डियां छड्ड के आया। एक बुजुर्ग उम्रे पे गए और जाते हुए कहने लगे 2 जुमे तो पढ़ा दें यार। मैं क्या जी हाज़र, मैं पढ़ा छड़ांगा, मैं पहला ही पढ़ाया तो इंतजामिया बह गई। कहती भाजी पोश इलाका है, पढ़े लिखे लोग ने, डॉक्टर्स ने, वकील ने, अहले इलम ने, तो तुसी सानू जुम्मा मुस्तकिल नहीं दे देंगे। अल्लाह दी कसमें हुंदा कि उदा दा, तो कहते होर की चाहिए भाई, बल्ले बल्ले मेरा जुम्मा पास हो गया। एड्डी वड्डी मस्जिद, इन्ना पोश इलाका, इन्नियां सहूलतां, इन्नियां मुराद, गड्डी नाल 0 मीटर ते आ ते आओ। मैं क्या जी, वो मैनू ना 2 जुमे दे के गए ने, मैनू मसीत नहीं दे के गए। मैनू 2 जुमे दे गए ना, मैनू मसीत नहीं दे के गए। तो यार अल्लाह का शुक्र है, इस्तिगना होवे तो फिर हुंदा है आ तू ले ले। हुजूर ने भाई बनाया था हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, हज़रत साद इब्न रबी का सहीह अल बुखारी, हाथ पकड़ के अंदर जाके क्या कहा था, आ मेरियां 2 बीवियां ने, जेड़ी इन्हां चों सोहनी लगे वो दस, मैं उन्होंने फारग करा, तू अपने निकाह च लाया। इसार है कि नहीं? बराबर वालों के लिए इसार, बड़ों के लिए वकार ते छोटियां लई प्यार। मैनू एडा चंगा लगा जिन्हें मैं तुहानू दस नहीं सकता। जिथे बेटी ने जदों नात पढ़ी है ना, मैं तुहानू दस नहीं सकता कि मेरी की कैफ सी। यार असी तो अपनी मसीतां च ना बच्चों नूं वैसे ही डकिया, बीबियां नूं डकिया, ते हुजूर ते सजदे च भी पै जांदे सी, ते दोतरी आके ना ते हुजूर दे कमर ते बह गई। हुंदे कोई अज दा बंदा इंतजामिया मौलवी, तेरे कोल बच्चे नहीं सामभ हुंदे, इहदी वजह तू कदी सजदे लम्मे, कदी लेट हुंदा, कदी कुछ हुंदा, इन्हां नूं सामभ के घर वाली नूं कह डके। बोल सकती थी अवाम मुक्तदी। सहाबा कहते हैं सजदा इतना लंबा हुआ हम डर गए कि हुजूर की रूह परवाज कर गई है। मगर आपने ना बेटी नूं जाके डांटिया है कि मैं एडा वड्डा इमाम हाँ, नबियों का इमाम हाँ, उम्मत मेरे पीछे वे और बच्चे सांभ लिया करो। नहीं, आज मस्जिद में आएंगे तो कल लीडर बनेंगे, आज आएंगे छोटे मानूस होंगे तो कल मुअज्जिन होंगे। यहां कह दूं छोटों का हक है प्यार। तो बाबे आगे हथ जोड़ के कहांगा, हर मसीत अल्लाह ने 2-4 बाबे दिते होंदे ने जिहड़े लोकां नूं घूरन लई बैठे होंदे ने। उदां दे ना बणिया जे, कौड़े ना बणिया जे। उमर दे नाल, तलखियां नाल, सख्तियां नाल मैं तुहाडी पूरी वकालत कीती है। माथे पे तेवर आ जाना फितरती बात है, जिल्द लटक जाना फितरती बात है। कमजोरी एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, मगर बुढ़ापे में अगर कौड़े करेले बन के गयो जे तो फिर किसे पूछना नहीं, मिठे रहा जे। जेबां च टाफियां तो मच्छियां पा के ब्याह करो। जिस बच्चे ने वुजू किया, तुसी सोच नहीं सकते, बच्चा जो पहली दफा आन के चौड़ा होकर बह के वुजू करदा ना, लत्तां इदां करके, वो समझदा है कि मैं अल्लाह तक पहुंचण दा पूरा ड्राइवर बन गया। बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, तो बाबा ही तो ओए बदे ओ कौन उठ, इन्ना तुसी डांटना नहीं। पता नहीं माँ ने किदां भेजिया हुंदा है, प्यो ने किदां भेजिया हुंदा है, वो बेचारा किहड़े हालात च आया हुंदा है। तुहाडी एक झिड़क नाल डर के उठ के टुर गया। वो ये बच्चे ने अज इन्हां नूं दात दो, उन्हूं गले लाओ, उन्हूं सदो, पुत्र तू किड्डा सोहना वुजू कीता, यार आ मैं भी तेरे नाल बहिना। ओहदी बहुती टुटी खुली बर्दाश्त कर ला, आउंदा रहेगा। थोड़ा शोर बर्दाश्त कर ले, आता रहेगा। पहली सफ च किते आके बच्चा खलो जाए ना, धक्के ना मारिया करो। मैं अगले दिन एक क्लिप वेख्या, पता नहीं किहड़ा सी, ठुड्डे मार के उन्होंने कहंदा पिछे हो। ते प्यो दे नाल बच्चा खलोता होवे, उस्ताद जी बैठे ने, हुजूर दा फरमान है प्यो तू बच्चे नूं अलग ना करिया जे। मैनूं अज भी याद है, मैं दादा जी नूं लैके जाना, तो एक जुमे च ना अब्बा जी भी आ गए,
نبینا سی دادا جی تے دادا جی نے مینوں کہا پوت تو نا او پیچھے بہ جا. مینوں اِداں لگے بھی میرے لیے قیامت ہے, یہ مینوں چھڈ کے ہی نہ ٹر جان. تے نماز پڑھن والے نے مینوں پیو تو بھی الگ کرتا, میرے تے وہ منظر نہیں بھولدا. اور میرے دل سے یہ گل دین چ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے مردوں کے لیے اگلی صفیں اچھی, بچوں کے لیے پچھلی صفیں اچھی, اور اس سے پیچھے عورتوں کے لیے اچھی میرے حضور کی ترتیب ہے, مگر وہ نبی جو سجدے میں اوپر چڑھی ہوئی بیٹی کو نہ اتارے, یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ کہے میں اپنی امامت چ نال بچے کھڑے کر لینا. آؤ پتر آئی تسی کھلوو گے تو کل آؤ گے. آپ اور میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عورتیں مسجد میں نہ آئیں, بازار جا سکتی ہیں, وہاں ڈر نہیں. اللہ کے گھر میں چلی جائیں, مسجد نبوی میں چلی جائیں, وہاں پہ فیض ہو. تیری میری مسجد میں آ کر کے پرابلم بن جائے, پوچھنے والا کوئی نہیں, حساب ہوگا. لا تمنعوا ایما اللہ المساجد, نہ رب دیاں بندیاں نو ڈکیا جے تو نہ انہاں بچیاں نو انہاں نال پیار کریا جے. میں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہا شیخ صاحب, تو پہلی کلاس کا نا بچہ, جہاں میں سلفیہ والے بچے پیار کرتے ہیں, آ گئے تو پہلی صف چ بہ گیا, اور میرے خیال جنی مسجد چ بیٹھے سی انہوں نے بہتا پڑھیا سی. اسی جڑے بچے نو پہلے سال پڑھا دیے نا, وہ PhD والوں تو اگے ہوندا ہے, اللہ دا شکر. وہ دی وجہ PhD والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کاف نقطے والا پہلے وے کہ کاف کشش والا پہلے وے. تے اسی پہلے جنہوں نورانی تے قرآنی قاعدہ پڑھا دیے انہوں پتہ ہوندا ہے. ابواب الصرف جو ہے نا ہمارے پہلے سال کے بچے کو آتی ہے, اتنے ماشاءاللہ عمرہ لنگ جان تے پتہ نہیں ہوندا, کہندے آ کی پڑھی جاندے ہو. ایک بابا جی ادھر بیٹھے سی, ایک اوس کونے بیٹھے سی, اس مسیتے ہی نا, حالانکہ جمعے چ ایک دوجے نو اشارہ کرنا منع ہے. ادھر والا بابا نا انہوں اتھوں سگنل دین ڈیا, اوے بھی کون ہے, وہ ہوں انہوں کہنا اٹھ تینوں پھاڑ کے باؤں باہر کٹ, یہ اگے بیٹھا ہے. اس قدر انہوں نے اپنی بزرگی کے ہوتے ہوئے پہلو دکھایا کہ میں اس دوبارہ بچے نو پہلی صف چ نہیں ویکھیا. ذمہ دار کون ہے؟ میٹھے بنو, پیار کرو. میں بمبا والا سے گزر رہا ہے, آگے چک توتی جانا تھا, ایک ڈیرے دی مسیت 30-35 بچے تے وچ بابا. قیامت دی نشانی میں نے نہیں دیکھا تھا. میں تیز تھا, میں گاڑی واپس لے کے آیا, اترا بابا جی کو ملا. میں کیا بابے ہو, پہلا سین ویکھن دیا, آج تک میں تو نہیں ویکھیا جتے بابا بیٹھا ہوئے ہوتے بچے. کئی بابے نو ادھر ہی عادت ہے, رب نے کھونڈی تے پاتا, کھونڈی بچے دی لت چ پا دینی, گچی چ پا کے جھٹکا دینا, وہ بھاویں موہرے اگے پیچھے ہو جان. بابے دا لاڈ نہیں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, وہ میرا نہیں, وہ مجھ محبوب کا امتی نہیں جیڑا چھوٹے نال پیار نہ کرے. تے چھوٹا پاویں شریکاں دا بھی ہوئے, او دا متھا چومو, انہوں پیار کرو, انہوں باں پڑھو, انہوں ہتھی لے کے آؤ. پت ڈر نہ, میں تیرا تایا ماں, ہو جاندیاں نے گھراں چ ساڈی یہ وڈیاں نال نے, اسی اپے نبیڑ لیں گے, تو میرا پتر ہے, آ جا پت بیٹ, بسم اللہ. داد دو, حوصلہ دو. میں پوچھیا بابا جی یہ کیویں؟ کہندا یار میری اولاد کوئی نہیں, میں ریٹائر ہویا, اب میرا سلوکا اتنے ویکھے جڑا اتنے وہ اتنے سلوکا پائی پھر, وہ نا ٹافیاں مچھیاں. کہندا میں ڈیریاں تے جانا, اتوں بچیاں نو لب کے لیاؤنا, انہوں نے ٹافی مچھی کسی نو کچھ دے, کسی نو کچھ دے, انہاں نو لے کے آنا. اسی نماز پڑھی دی اثر دی, تے اثر نماز پڑھ کے نا پھر میں انہاں نو جنیاں کہ مینوں صورتاں ہوندیاں نے آخری سپارے دیاں, میں انہاں نو یاد کرا چھڑنا, میرا بھی وقت لگ جاندا ہے. تے چل یار یہ بھی ادھر نماز روزے اللہ مسیت اللہ آ جاندے. ایداں دے بابے چاہیے جے اس مسیت تے. مینوں نہیں پتا محلے دا نام کی ہے, تو مینوں ہلے بھی نہیں پتا مسیت دا نام کی, میں نہیں پڑھیا, نہ میں اشتہار ویکھیا ہے. لیکن جیڑے بھی ہو محبتوں کی انتہا کر دو, آزمائش میں امتحان میں پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ. موت ویلے جدو فرشتے ہونے نے نا مقابلہ لگا ہونا ہے, اینوں اسی لینا ہے تے اینوں اسی لینا ہے, تے جنتی رومال تے وچ روحاں تے اعلیٰ علیین وال, تے جے نفرتاں لے کے توحید تو بغیر, سنت تو بغیر, والدین تے وڈیاں دے وقار تو بغیر, برابر والیاں تو اثار تو بغیر, تے چھوٹیاں دے پیار تو بغیر, ہمسائے دے حقوق تو بغیر مرے, تے پھر یاد رکھیا جے تھلے کوئی پتہ نہیں کتھے اللہ جا کے سجین چ قید خانہ بنایا ہے, جہنم دیاں باطناں چ. اللہ اس برے ویلے تو بچائے. آزمائش سمجھ آئی جے, عقیدہ صافیہ, سنت مطہرہ, اپنی رہائش جو بھی ہے
ددیال کا گھر، ننیال کا گھر، سسرال کا گھر، یارانے کا گھر، کرائے کا گھر، کلی فقیر دی تے کوٹھی بادشاہ دی، پاویں جو مرضی ہے اوتھے رہ کے اس ازمائش نو سمجھنا جے رب جرم دے اتے جنت دتی لے لیندا ہے، لینی ہے تو تھوڑی محنت کرنی پینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ اور مجھے اچھا لگا اور بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ آپ نے محبت اسے سنا۔ شکریہ استاد۔ میں چپ کیوں ہو گیا ہوں؟ میں ہوں ایک بزرگاں دی زیارت کر کے آیا، شاید تواڈے تے وچ ہی رہندے سی، 102 سال عمر تے منڈے کھڑے تے سمارٹ، 4 ویا بچے اولادہ ماشاءاللہ۔ رب نسلاں سدھار دیندا ہے جے کوئی ایک وڈا ٹھیک ہو جاتا۔ ایداں دے بابے چاہیے نے۔ میرا ایمان ہے، اللہ تو پتہ نہیں اللہ دے اپنے، میرا ایک ایمان ہے کہ وہ بخشے نے انشاءاللہ، میرا ایمان ہے، یا میرا اللہ دے بارے اللہ دے نال ایک حسن ظن ہے۔ اللہ کہندے نے انا عند ظن عبد بی، میرا ایک گمان ہے اللہ دے بارے کہ انشاءاللہ وہ بخشے نے۔ تے اللہ تو یہ بھی امید ہے کہ اللہ اسی اپنی غلطی مننی ہے، رجوع کرنا ہے، انابت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اسی میں مار رہے ہیں اور سویر تو کسے بندے نال بلا وجہ دی دشمنی نہیں، علیق سلیق بھی رکھنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پیار بھی، تربیت بھی۔ علم کلا کافی نہیں، کتاباں بہت پڑھ لیاں نے، تھوڑی تھوڑی تربیت کریے تو نیکی ول ودیے تو میں ماریے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، دوجے نو اپنے تو چنگا سمجھیے، انشاءاللہ کام سدھے ہو جان گے۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہ زمین اور آسمان کی تشتریاں بھر کے، ہوائیں بھر کے، فضائیں بھر کے، کل کائنات اللہ بھر کے، زمین آسمان کے تھال بھر کے تعریفوں، حمدوں اور مدحتوں کے تیرے نام کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، بدلے میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں اللہ تجھ سے عرض کرتے ہیں، التماس بھی ہے، گزارش بھی ہے، اللہ تمنا اور آرزو بھی ہے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے اور صالحہ دے دے، اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک اور صالحہ بنا دے۔ الہ العالمین جن گھروں کے اندر میاں بیوی میں دوری ہے اللہ قربت میں بدل۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ الہ العالمین ہمارے چھوٹے موٹے معاملات ہیں اللہ آسان فرما، میرے مالک بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اپنی جناب سے دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کر۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر انتہائی خلفشار کے معاملات اور دن دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، الفتیں ڈال دے، مالک آسانیاں فرما دے، اللہ نفرتوں کے اسباب ختم فرما دے۔ میرے مالک ہم بہت دکھ میں ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین قبلہ اول حرمین الشریفین اپنے گھروں کی، کتاب اللہ کی، اور اللہ ان کی حفاظتیں کرنے والوں کی حفاظتیں فرما۔ اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظتیں فرما۔ اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو، اپنے اس گھر کو تا قیامت سلامت رکھ۔ اللہ یہاں کی انتظامیہ کو، جن لوگوں نے بنیاد رکھی، اساس رکھی، اللہ زندہ ہیں تو بھی، اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی، اللہ مال دولت جان میں، عزت میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ اللہ دعوت دینے والے مربیوں کو، ائمہ کو، اساتذہ کو، علماء کو، قراء کو، اللہ اس گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ایک ایک فرد مرد عورت کو الہ العالمین کامیابی کے سرٹیفکیٹ سے نواز۔ اللہ دلوں میں سکون اتار، اللہ زبان کے اندر وسعت اور پیار اور محبت کے لب و لہجے عطا فرما۔ میرے مالک جو کہا ہے تیری رضا کے لیے قبول فرما۔ اللہ نمود، نمائش، دکھاوے سے بچا۔ میرے مالک تیرے بندے اکٹھے ہیں، مل بیٹھے ہیں، اللہ جنتوں میں اکٹھے کر دینا، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ پھر سے دعا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے کینے ختم فرما، اللہ ہمارے سینوں کو کھول، اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کتاب و سنت کی دولت کے اللہ خزانے بھرنے کے لیے اور لینے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ علم دیا ہے تو عمل دے، اللہ تربیت کرنے اور
اس کو قبول کرنے والا بنا۔ میرے مالک جو کہا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دینا، مالک جو کمی بیشی ہے وہ دور فرما، اللہ دنیا اور آخرت آسان فرما، جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، بیٹیاں پڑھتی ہیں، اللہ قرب و جوار میں اہل محلہ، اللہ مسجد کے ہمسائیوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، اللہ مسجد کے ساتھ جڑنے والا اور جوڑنے والا بنا۔ الہ العالمین، تیرے سے بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے مگر ہم تھک جاتے ہیں، اللہ تو دیتے نہیں تھکتا، جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔